وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين إلى يوم الدين. میرے بھائیوں، انتہائی خوشی ہوئی کہ آپ حضرات کی یہ کانفرنس صبح سے شروع ہے. متعدد حضرات علماء کرام کے آپ نے ایمان پرور بیانات سنے. میں اس وقت بیان کے لیے نہیں بیٹھا، صرف آپ دوستوں کی زیارت اور حاضری کے نقطۂ نظر سے بیٹھا ہوں. میں 5-7 منٹ میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں. میرے بھائیوں، میری آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ جس طرح توحید کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، جس طرح تمام انبیاء علیہ السلام کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، جس طرح تمام فرشتوں کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، جس طرح تمام آسمانی کتابوں کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، جس طرح تقدیر کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، جس طرح مرنے کے بعد جی اٹھنے کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، جس طرح کل قیامت کے دن کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے بغیر بھی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا. ختم نبوت کا عقیدہ دین اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے. حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کا دین آخری دین ہے، آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، آپ کی یہ امت آخری امت ہے، اور آپ کی ذات پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اللہ رب العزت کی آسمانی کتابوں میں سے آخری آسمانی کتاب ہے. میرے واجب الاحترام دوستو، ایک موقع پہ پیغمبر اسلام نے حضرات صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں امتوں میں سے تم لوگ میرے حصے میں آئے ہو اور نبیوں میں سے میں محمد تمہارے حصے میں آیا ہوں. میرے بھائیوں، آپ کی میری خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے پیدا بھی کیا، انسان بھی بنایا، ایمان کی دولت سے بھی نوازا، ایمان بھی دیا اور محمد عربی جیسا نبی بھی دیا. سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے، سب سے آخری نبی پیغمبر اسلام کی ذات اقدس ہے. میرے بھائیوں، آپ حضرات اس بات کو جانتے ہیں، پہلا وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی چیز نہ ہو، آخری وہ ہوتا ہے جن کے بعد کوئی چیز نہ ہو. جس طرح آدم علیہ السلام سے پہلے کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں تھا، محمد عربی کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں ہوگا. مجھے خوشی ہوگی کہ آپ میری کمزور آواز میں اپنی توانا آواز کو بھی شامل کریں اور زور کے ساتھ مل کے کہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، حضور کے بعد سارے ہاتھ اٹھا کے لہرا کے کہ حضور کے بعد کسی کو حضرت امام ابو حنیفہ نے اپنی کتاب فقہ اکبر میں اور حضرت ملا علی قاری نے اس کی شرح فقہ اکبر میں یوں بیان کیا، کتاب النبوت بعد نبینا کفر بالاجماع، کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ بالاجماع کافر ہے. آپ کے بعد اگر امامہ کا مسلمہ کذاب نبوت کا دعویٰ کرے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ کون ہے؟ بولو بولو.
کذاب نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ کون ہے؟ حضور کے بعد اگر ایران کا بہاء اللہ نبوت کا دعویٰ کرے تو زور سے بولو کون ہے؟ حضور علیہ السلام کے بعد اگر قادیان کا کذاب مرزا قادیانی نبوت کا دعویٰ کرے تو زور سے بولو کون ہے؟ میرے بھائیوں، مرزا قادیانی کے لیے میں نے کذاب کا لفظ استعمال کیا اور آمدن استعمال کیا، اس پر کوئی میں معذرت نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ بات آپ کے میرے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے کہ ہر آدمی کی رعایت ہو سکتی ہے۔ زور سے کہہ دو کہ محمد عربی کے دشمن کی رعایت کیسے نہیں ہو سکتی، وہ زور کے ساتھ بولے۔ حضور کے دشمن کی رعایت آج مغربی این جی اوز کے کہنے پہ بیرون اپنا یورپی ممالک کے اثر و رسوخ کی بنیاد پہ ہمارے پاکستان گورنمنٹ کے بعد حکومت یہ بحث چل رہی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کا جو قانون ہے وہ معاذ اللہ ختم کر دیا جائے۔ حضرت اللہ بابر نے سینٹ کے اندر اس کے متعلق کمیٹی میں گفتگو بھی کی۔ ہمارے حضرت مولانا عبدالغفور حیدری، جناب راجہ ظفر الحق، ان کے جناب آغا کامل صاحب، ان حضرات کو اطلاع ملی، انہوں نے کل قومی اپنا سینٹ میں متفقہ طور پر بل منظور کرایا کہ حضور علیہ السلام قرارداد منظور کرائی کہ حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کے قانون کو تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ ان کا شکریہ، لیکن جو لوگ حکومتی ارکان اس قانون کو ختم کرنے کے درپے ہیں، آج اس کانفرنس کے حوالے میں ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ پاکستان بھی رہے گا، حضور کی عزت کا قانون بھی رہے گا، آپ بھی مل کے کیسے رہے گا؟ اس قانون کو ختم کرنے کا سوچنے والے کبھی نہ بھولے اس بات کو کہ اس کو ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے، قانون ختم نہیں ہوگا۔ جو کہتے ہیں نہیں ہوگا وہ ہاتھ اٹھا کے کہتے قانون ختم نہیں ہوگا، بولو قانون ختم نہیں ہوگا۔ آج یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے زمانہ میں ڈاکٹر عبدالسلام کا ملعون قادیانی کو جو اپنا ملازمت سے فارغ کیا گیا، اس بعد نصیر نے یہ بات پر کتابوں کے اندر حوالے کے طور پر، اور وہ کتاب آج بھی میرے پاس موجود ہے، ابھی چاہو تو میں حوالہ بھی دکھا سکتا ہوں۔ اس میں ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی نے پاکستان کی سرزمین کو ملعون مملکت کہا، جو شخص پاکستان کو لانتی ملک کہے۔ ہمارے ملک کے وزیر اعظم جناب نواز شریف صاحب نے اس ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی کو جب ایک قائد اعظم یونیورسٹی کا ایک شعبہ اس ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی کے نام پر رکھ دیا ہے۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں کہ اس ملعون قادیانی کے نام پر اس فزکس کے شعبہ کا نام رکھنا، میں ڈاکٹر عبدالسلام پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں، وزیر اعظم کے فیصلے پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں، اور آپ دوستوں سے پوچھتا ہوں، آپ ارشاد فرمائیں کہ نواز شریف نے صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے؟ غلط کیا ہے وہ زور کے ساتھ کہیں کہ اس نے غلط کیا ہے۔ انداز ہو تو نہیں معلوم کہ قادیانیوں کو کیوں ہمارے سروں پہ مسلط کر رہی ہے۔ میں قادیانیوں سے آپ دوستوں کے سے اجتماع کے ذریعے قادیانیوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ 1953 کی تحریک چلی، اس تحریک میں قادیانیت کے بڑھتے ہوئے سیلاب کے سامنے بند باندھا گیا۔ 1974 کی تحریک چلی، اس تحریک میں قادیانیوں کو امت مسلمہ سے علیحدہ قرار دیا گیا۔ 1984 کی تحریک چلی، اس تحریک میں امت نے کٹ مار کے قادیانی جماعت کے چیف گرو اور لاٹ قادری مرزا طاہر کو ملک بدل کیا۔ قادیانیوں کی غلط فہمی ہے، یہ لوگ
محمد کی قسم، اب اگر کسی قادیانیوں کی حماقت کی وجہ کر کے کوئی تحریک چلی تو وہ انشاءاللہ قادیانیت کے خاتمے کی تحریک ہوگی۔ قیاس کرنے کے باوجود تمہیں پوری دنیا میں ایک قادیانی نظر نہیں آئے گا۔ آپ یہ پیغام لے کر جائیں۔ آخری مجھے آپ حضرات سے درخواست یہ کرنا ہے، 6-7 میں بھی چاہتا ہوں 7، 8، 9 اپریل کو یہ نوشہرہ سے تھوڑا آگے، پشاور سے تھوڑا پیچھے، اعلیٰ خیل کے مقام پر ایک عالمی 7 سالہ اجتماع منعقد ہو رہا ہے۔ آج آپ کا پاکستان نہیں، پوری دنیا سے خوش نصیب حضرات جاتے ہیں حرمین شریفین میں، ائمہ کے پیچھے نماز پڑھے، خوشی محسوس کرتے ہیں۔ دنیا جاتی ہے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو۔ آپ اپنے مقدر کو دیکھیں کہ حرم مکہ کا، حرم مدینہ کا امام آپ کو نماز پڑھانے کے لیے آپ کے علاقے میں آ رہے ہیں۔ وہ دیکھو میرے بھائیوں، بیت المقدس کے امام صاحب آ رہے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث، دارالعلوم دیوبند کے محترم حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے پوتے، پتہ نہیں کون کون پوری دنیا سے آ رہا ہے۔ تو اس وقت تک آپ دوستوں میں سے تقریباً ہر دوست نے اس جگہ کو دیکھا ہے کہ کس طرح بھرپور تیاری ہو رہی ہے، بلڈوزر ٹریکٹر چل رہے ہیں، سڑکیں بن رہی ہے، 3 ٹربائنیں لگا کے صرف پانی کا انتظام کیا گیا، 8,000 سے زیادہ واش روم تیار کیے گئے، 25,000 سے زیادہ وضو کی ٹوٹیوں کا انتظام کیا گیا، اور وہاں پر ایک جو سٹیج بنا 5 کنال کا سٹیج جس کے اوپر ہزاروں علماء بیٹھ سکتے ہیں۔ ذرا آپ اندازہ کریں، 50 لاکھ آدمیوں کو جمع کرنے کا وہاں پر منصوبہ ہے۔ کراچی سے لے کر خیبر تک پورے ملک کے لوگ اس کے اندر شریک ہوں گے۔ سارا ملک آئے اور آپ سب قدر کے دوست اس کانفرنس میں شریک نہ ہوں، یہ آپ حضرات کی شایان شان نہیں۔ میں آپ سے کیا توقع رکھوں کہ آپ حضرات اس کانفرنس میں شریک ہوں گے؟ ایسے نہیں جو کہتے ہیں شریک ہوں گے، وہ ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرے شریک ہوں گے۔ میرے بھائیوں، آپ کا شکریہ کہ آپ دوستوں نے وعدہ کیا، لیکن یہ وعدہ کافی نہیں۔ یہاں سے جانے کے بعد آپ میں سے کا ہر آدمی چلتا پھرتا کانفرنس کا اشتہار بن جائے، چلتا پھرتا اس کانفرنس کا داعی اور مبلغ بن جائے۔ اس کے لیے دوستوں کو دعوت دو، اور ان تاریخوں کو آپ کے پورے علاقے کا رخ جو ہے وہ خیر کی طرف ہونا چاہیے۔ آپ کے قافلے جس وقت چلیں گے، رب کی رحمت بھی آپ کے ساتھ ہوگی، حضور کی شفاعت بھی آپ کے ساتھ ہوگی۔ کیوں بھائی اس کام کے لیے تیار ہو؟ میری آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے حالات کی وجہ سے جس طرح دیندار طبقے کو پکڑ کر ان کو زمین پہ رگڑا جا رہا ہے، اس کانفرنس کے بعد آپ انشاءاللہ دیکھیں گے پوری امت کھڑی ہو جائے گی آپ اور صاحب کے ساتھ۔ دور رس نتائج کی حامل ہوگی کانفرنس۔ یہ جمعیت علماء کی کانفرنس نہیں، یہ اسلام کی کانفرنس ہے۔ اس کو کامیاب بنانا آپ کے میرے فرائض میں شامل ہے۔ آج کی مجلس میں اتنی باتیں کہنی تھی، آپ نعرہ لگائے، میں اجازت لوں، زور سے کہہ دو تاج و تخت ختم نبوت، محمد عربی کی ختم نبوت، کبھی والے کی ختم نبوت۔ اب صرف دعا ہوگی، تو میں سے کوئی ساتھی اجازت آئے، بلائے ساتھیوں میں جنہوں نے دعا کرا۔